السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دور حاضر کے پڑھے لکھے نوجوان اس بات پر بہت حیران ہیں کہ یہ نام نہاد لمبے لمبے القاب رکھنے والے علماء سوسائٹی میں پھیلے ہوئے برائیوں خرابیوں پر کیوں زبان نہیں کھولتے، کیوں نماز کی دعوت نہیں دیتے، کیوں مسجد کی طرف دعوت نہیں دیتے، کیوں دین سیکھنے کی دعوت نہیں دیتے، کیوں قرآن پڑھنے کی دعوت نہیں دیتے، کیوں سیرت پڑھنے کی دعوت نہیں دیتے، کیوں تعلیم کی طرف نہیں بلاتے۔ یہ ساری زندگی صرف درگاہوں کی طرف بلاتے رہتے ہیں، لیکن مسجدوں کی طرف کبھی بلاتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ساری زندگی نظر و نیاز کی ہی دعوت دیتے ہیں، لیکن کبھی نمازوں کو پڑھنے کی دعوت نہیں دیتے۔ زندگی بھر جھوٹی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، لیکن کبھی قرآن پڑھنے کی اور قرآن پڑھانے کی دعوت نہیں دیتے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے دوستو، کہ لوگوں کے مال کو نظر و نیاز کے بہانے حاصل کرنا ہے۔ جو مال ان کو نظر و نیاز کے بہانے ملتا ہے وہ نمازوں کی دعوت دینے سے نہیں ملتا ہے۔ جو مال ان کو درگاہوں کی طرف دعوت دینے سے ملتا ہے وہ مسجدوں کو دعوت دینے سے نہیں ملتا ہے۔ جو نذرانے درگاہوں پر آتے ہیں نا، وہ مسجدوں میں نذرانے نہیں آتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے درگاہوں کو آباد کیا جاتا ہے۔ آج کا نوجوان دیکھ رہا ہے کہ یہ نوٹوں کی بارش، یہ نوٹوں کا انبار کسی مسجد میں نظر نہیں آتے ہیں، صرف مزاروں پر ہی نظر آتے ہیں۔ آج کا نوجوان دیکھ رہا ہے کہ بکرے مسجدوں کو نہیں لائے جا سکتے، چادریں مسجدوں کو نہیں لائے جا سکتے، یہ ساری چیزیں درگاہوں میں لائی جا سکتی ہیں، اسی لیے درگاہوں کی دعوت دی جاتی ہے۔ ایسے شرکیہ کاموں میں شیطان بھی بھرپور دعوت دیتا ہے۔ اگر لوگوں کو مسجدوں کو بلایا جائے تو نذرانوں سے، بکروں سے، چادروں سے محروم ہونا پڑے گا، یہ نوٹوں کے انبار نہیں ملیں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی مسجد کو کچھ تعاون کرنا بھی چاہے نا تو شیطان بہت سارے کام یاد دلاتا ہے۔ کبھی گھر کا کرایہ یاد دلاتا ہے، کبھی بچوں کی فیس یاد دلاتا ہے، کبھی قرضہ یاد دلاتا ہے، کبھی بیماریوں کا بل یاد دلاتا ہے۔ الغرض اتنے کام یاد دلاتا ہے کہ چاہ کر بھی کسی مسجد کو 100 روپے چندہ نہیں دیتا، کیونکہ یہ کام اللہ کی فرما برداری کا ہے اور اس میں رکاوٹ پیدا کرنا شیطان کا فریضہ ہے۔ اس کے بجائے اگر کسی بابا کے دربار پر جانا ہو تو خوشی خوشی مال لوٹاتا ہے، بلکہ قرضہ لے کر بھی 11ویں اور عرس منائے گا، لیکن چھوڑے گا نہیں۔ اب بھلا بتاؤ، کیا کبھی قرضہ لے کر کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو یہ چندہ دیا ہے؟ کبھی قرضہ لے کر کسی غریب کی مدد کیا ہے؟ ہرگز نہیں دوستو، کیونکہ شیطان اس میں ابھارتا نہیں ہے، بلکہ شیطان الٹا ورغلاتا رہتا ہے۔ جب ہم لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کرتے ہیں تو یہ بیچارے مال کے پجاری ہم کو دلائل سے غلط ثابت نہیں کر سکتے ہیں، صرف الزامات لگائیں گے کہ یہ بزرگوں کے دشمن ہیں، اولیاء کے دشمن ہیں، اولیاء کے گستاخ ہیں، بد زبانی کریں گے، گالیاں دیں گے، ناجائز اولاد کہیں گے۔ اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو اس طرف سے پھیرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے۔ اپنے ساتھ غیر مسلموں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے شرک و بدعات کا پوسٹ مارٹم کرنے والوں پر دہشت گردی کا الزام بھی لگائیں گے۔ الغرض اپنی حقیر سی پونجی کے لیے، اپنے نذرانوں کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہو جائیں گے۔
لیکن دوستو ہم کبھی جواب میں بد زبانی کرنے والے نہیں ہیں، پلٹ کر گالیاں دینے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ابو جہل کو، ابو لہب کو بھی ناجائز اولاد نہیں کہا، نبی نے عتبہ اور شیبہ کو بھی گالی نہیں دی، لیکن یہ بیچارے جتنے زیادہ گالیاں دینے والے ہوں گے اتنے ہی بڑے علامہ کہلاتے ہیں، اسی قدر وہ لوگوں میں محبوب ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نبی کے پیروکار ہیں، گالیاں دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، نبی کے راستے پر چلائے۔ ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو گمراہ نہ کیا جائے، قوم کو بیوقوف نہ بنایا جائے، قوم کو نبی کا طریقہ بتایا جائے، قوم کو اولیاء کے مزاروں سے جوڑنے کے بجائے اولیاء کے راستے پر چلایا جائے، اولیاء جو عمل کرتے تھے ویسا عمل کروایا جائے، اولیاء سے حقیقی محبت ان پر چادر چڑھانے میں نہیں بلکہ ان کی پیروی کرنے میں ہے۔ دوستو اولیاء سے حقیقی محبت ان کی مصنوعی قبروں پر بکرے ذبح کرنے میں نہیں بلکہ ان کے راستے پر چلنے میں ہے۔ دوستو ہم یہ عرس، یہ میلے، یہ درگاہوں کو آباد کرنے والے نام نہاد علماء کے دشمن ہرگز نہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ دوستو ہم انہیں نبی کی دعوت دیتے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس حقیر مال کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، چند دن کے آرام کے لیے قوم کو گمراہ نہ کریں، یہ مال تمہارے ساتھ آنے والا نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کر ایک دن جانا ہے۔ کیا جواب دو گے رب کو؟ قوم کی چادریں کب تک بیچو گے؟ قوم کے نذرانوں سے کب تک تھیلے بھرتے رہو گے؟ کیا دیگچی چڑھانے والا نمازی بنا؟ کیا چادریں چڑھانے والا شراب کو چھوڑا؟ کیا نذرانے دینے والا سود کو چھوڑا؟ یہ عرس منانے والے بیچارے کیا زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں؟ کیا تقوی والا بنا؟ کیا سچائی کو اپنایا؟ کیا جھوٹ کو چھوڑا؟ کیا شب برات اور شب معراج کے علاوہ مسجد کو گیا؟ کیا اس نے؟ تم نے قوم کو غیر مسلموں کے رسم و رواج میں ڈال کر تباہ کر دیا، اب بتاؤ تم قوم سے اور کیا کیا کرواؤ گے؟ یہ بتاؤ یہ کون سا دین ہے؟ کیا یہ دین مکہ کا ہے؟ کیا یہ دین مدینہ کا ہے؟ جب تراویح کا مسئلہ آتا ہے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت یاد کرتے ہو، اب بتاؤ کیا یہ طریقہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے؟ کیا یہ دین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے؟ کیا یہ دین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ہے؟ کاش اگر یہ لوگ زندہ ہوتے نا تو تمہاری اس دین سے سب شرما جاتے، نہ تمہیں نبی سے کچھ لینا دینا ہے، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لینا دینا ہے، نہ اماموں سے تمہیں کچھ لینا دینا ہے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی تمہارا تعلق ہے، ان کی پیروی سے، ان کی اطاعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس ان کے نام لے کر اپنے کاروبار کو جاری رکھنا ہے۔ نوجوانوں سوچو، آنکھیں کھولو، کب تک آنکھ بند کر کے چلتے رہو گے؟ تم پڑھے لکھے ہو، ذرا دین کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو اور دیکھو کہ یہ نام نہاد علماء جن کاموں کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں نا، کیا اماموں نے بھی یہ کام کیا تھا؟ کیا اماموں نے ان کاموں کو حکم دیا تھا؟ یہ لوگ اماموں کی بہت باتیں کرتے ہیں نا، پوچھو ان سے کس امام نے ان کاموں کی تعلیم دی تھی؟ نہیں بتا پائیں گے۔ اگر تم سوال کرو گے نا تو وہاں بھی کہہ کر تم کو نکال دیا جائے گا، تم کو گستاخ کہا جائے گا۔ تمہارا یہ سوال کرنا کہ کیا یہ صحابہ نے کیا تھا، کیا یہ اماموں نے کیا تھا، کیا یہ محدثین نے کیا تھا، کیا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا تھا، یہ اگر تم سوال کرو گے نا
تو تم جرم تم کو مجرم سمجھا جائے گا، تم کو وہابی کا لیبل لگایا جائے گا، کیونکہ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ اپنی غلطی تسلیم بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر تسلیم کریں تو نوٹوں کے انبار کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ بس آسان یہ ہے کہ تم کو گستاخ قرار دیا جائے اور نکال دیا جائے۔ دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔